فرمایا کہ جب ماہ سیام رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور اعمال کا جو صلہ اور اجر ہے وہ 70 گنا کر دیا جاتا ہے، اور اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو غفران و رحمت کے پردوں میں ڈھانپ لیتا ہے۔ تو یہ مہینہ آتش دوزخ سے نجات کا مہینہ ہے۔ ماہ سیام رمضان المبارک اس اعتبار سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، اس لیے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت جبریل امین ہر سال رمضان المبارک کے اندر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور قرآن کا دور کیا جاتا تھا۔ تو قرآن مجید کی تلاوت اس مہینے خاص طور پہ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور ہمیں اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو یہ مہینہ گویا قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن اور رمضان یہ دونوں قیامت کے دن سفارش کریں گے، تو اللہ جل شانہ ان دونوں کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے روزہ دار کو اور قرآن پڑھنے والے کو جنت عطا فرما دے گا۔ یہ شہر مواسات بھی ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا، محبت کا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ تو اس ماہ سیام میں خاص طور پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے رشتے کو بھی مضبوط کریں۔ اس مہینے کے اندر صدقات و خیرات کرنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ سیام رمضان المبارک کے اندر اس کثرت کے ساتھ صدقہ کیا کرتے تھے کہ جیسے تیز ہوا چلتی ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے 3 چیزیں قسم کر کے کہی، ان میں سے ایک چیز یہ ارشاد فرمائی ما نقصا مال عبد من صدقہ، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں۔ اس لیے کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کیجئے، یہ مال کے اضافے کا سبب ہے اور یہ گناہوں کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اور میں آپ کو خاص طور پہ مرکز مصطفیٰ سے جڑے ہوئے ذیلی اداروں کے ساتھ تعاون کرنے کی ترغیب دوں گا۔ جامعۃ المصطفیٰ، الکلیۃ المصطفیہ للبنات، المصطفیٰ اسلامک سینٹرز، ادارۃ المصطفیٰ اس وقت جو کام کر رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ ادارۃ المصطفیٰ کا ہمہ جہت کام آپ کے سامنے ہے۔ اس مختصر وقت میں اس کا تعارف آپ کے سامنے کیا رکھوں، یہ خوشبو پھیل کے اپنا تعارف خود کروا چکی ہے، اور پھر پاکستان کے اس وقت جو معروضی حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ جو ہمارا متوسط طبقہ تھا اور غریب طبقہ تھا وہ بھی مدارس دینیہ کے ساتھ تعاون کا ہاتھ بڑھایا کرتا تھا۔ 10 روپے، 5 روپے، 1000 روپیہ ماہانہ، 2000 روپے ماہانہ لوگ دیا کرتے تھے، لیکن وہ اپنے گھر کا کچن چلانے سے بھی تنگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اہل خیر کو خاص طور پہ میں کہوں گا کہ وہ ان مراکز کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہر ماہ کروڑوں روپے کی خطی رقم درکار ہوتی ہے، تو ان اداروں کی نہ کوئی فیکٹریاں ہوتی ہیں اور نہ ہی کوئی ہمارے پاس جمع شدہ سرمایہ ہوتا ہے کہ مشکل حالات میں وہاں سے نکال کر کے ہم اس کو استعمال میں لے آئیں۔ جو جمع ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ لگ رہے ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا تعطل بھی ان کے نظم کے روکنے کا سبب بن سکتا ہے۔ روٹین کے اخراجات بھی ہیں اور تعمیراتی مراحل بھی ہیں اور دیگر پائپ لائن میں ہمارے منصوبہ جات بھی ہیں، تو ان سارے منصوبہ جات کی بھی وقت کے ساتھ ساتھ تکمیل کرنی ہے۔ جو ہمارے اہداف ہیں وہ تو وسائل میسر آئیں گے تو ہم ان کو آگے لے کے چلیں گے، لیکن جو کام روٹین کے ساتھ چل رہا ہے اس کو تو رکنا نہیں ہے، اس کے لیے تو ہمیں بعض اوقات قرض بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ماہ سیام میں خاص طور پہ ہم توجہ دلاتے ہیں۔ تو اب بھی آپ سے عرض گزار ہیں کہ مرکز کی ضروریات کے لیے جو کروڑوں کی صورت کے اندر ہر ماہ موجود ہیں، بھرپور مالی تعاون کیجیے۔ آپ دعا کیجیے کہ اللہ ایسے رجال خیر اور ایسے مخیر لوگ ادارہ کو عطا کریں جو ذمہ داریوں کو اپنی ذمہ داری سمجھے۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ مکتوبات میں فرماتے ہیں، ایک دانگ اعانت دین میں خرچ کرنا۔ دانگ اس دور کا سکہ تھا، اس دور میں یوں سمجھ لیجئے گا، ایک پیسہ راہ دین میں اعانت دین میں خرچ کرنا دیگر مدات میں لاکھوں روپے خرچ کرنے سے افضل اور بہتر ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے تاکید کر رہا ہوں کہ ماہ سیام کی جلوہ گری ہے،
تو آپ بھرپور انداز سے ادارے کے ساتھ تعاون کیجئے. اللہ آپ کو دنیا آخرت میں بہتر اجر نصیب فرمائے. نماز پڑھنے والے اگر نماز کی روح سے آشنا ہو جائیں کہ یہ محض اوپر نیچے ہونے کی مشق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے حضور اپنی نیازمندی کا اظہار ہے، اپنے عجز کا اظہار ہے، تو پھر نماز ان کو وہ مقام دیتی ہے اور وہ شعور بخشتی ہے کہ جو بے نمازی کے نصیب میں کہاں. انسان کے اشرف اعضاء اس کے سر میں ہیں. بولنے کی قوت زبان سر میں، دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں، سننے کی قوت کان سر میں، سوچنے کی قوت دماغ سر میں، سونگھنے کی قوت ناک سر میں، اور یہ سر مالک کے در پہ. اور زبان سے بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، مالک تو سب سے اعلیٰ ہے. اور اپنا رویہ اور عمل کیا ہے کہ اپنی ناک بھی خاک پہ رکھی ہے، پیشانی بھی خاک پہ رکھی ہے، اور باقی اعضاء بھی خاک پہ ہیں. تو گویا عملاً یہ بتا رہا ہے مالک مجھ سے نیچا کوئی نہیں اور تجھ سے اونچا کوئی نہیں. اور اگر وہ نماز کی روح سے آشنا ہو جائے تو سجدے سے سر اٹھانے سے قبل اللہ سارے اس کے بوجھ اتار دے، اس کے من میں روشنیاں کر دے. تو نماز بندگی کا شعور دیتی ہے، من میں چراغاں کرتی ہے. اللہ کے حضور جھکنے سے بندہ ایسا بندہ کامل بن جاتا ہے کہ پھر وہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتا. تو اپنی اولاد کو نماز کی محبت دو، نماز کی ترغیب دو، نماز کی عادت دو اور نماز کا حکم دو، اور ان کی عادت راسخ ہو جائے، طبیعت میں پختگی کے ساتھ نماز کو اختیار کرنا ان کی طبع میں جم جائے. نماز ان کی طبیعت میں نظم پیدا کرے گی، ان کو نظم و ضبط کا پابند بنائے گی، اور ان کی صحت کی ضامن ہوگی، اور ان کے باطن کی طہارت کا سبب اور ذریعہ ہوگی. اس لیے کہا کہ اللہ کے حضور جھکنا نہ بھولنا اور نماز قائم کرنا. نماز کا تعلق اپنے آپ سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنوارتا ہے. تقرب اللہ کے لیے اس کی اپنی عملی کوشش ہے. بندے اور خدا کا ایک ربط ہے نماز. اسی طرح یہ خیال کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، اس سے بھی تہذیب نفس ہوتی ہے، باطن کی تربیت ہوتی ہے. انسان ایک حصار میں آ جاتا ہے، ایک پہرے میں آ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر وہ قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے. وہ اچانک لوگ بیٹھے ہوئے ہوں نا، تو آج کل یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو کوئی کیمرہ سیدھا کر لے تو ایک دم مرتب ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اب ہماری تصویر آنے والی ہے. یا کوئی کسی کو کہے کہ جناب آپ لائیو جا رہے ہیں، تو وہ بالکل اپنی حرکات سکنات منظم کر لیتے ہیں، کپڑے سیدھے کرنے لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم لائیو جا رہے ہیں. وہ لائیو چاہے 5 آدمی دیکھ رہے ہوں، چاہے 10 آدمی دیکھ رہے ہوں، لیکن پھر بھی چونکہ ہم لائیو جا رہے ہیں تو اپنی حرکات سکنات مرتب کر لیں گے، منظم ہو جائیں گے. اور جب یہ یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ساری حرکتیں وہاں لائیو جا رہی ہیں، تو پھر دل میں برا خیال بھی آنے لگے گا تو اس کو روکیں گے کہ میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے. پھر بولی بھی مرتب ہو جائے گی، پھر رویے بھی مرتب ہو جائیں گے، طرز معاشرت بھی منظم ہو جائے گا، آنکھیں بھی نہیں بھٹکیں گی، خیال بھی نہیں بہکیں گے، سوچیں بھی آوارہ نہیں ہوں گی، چاہے آپ بند کمرے میں کیوں نہ ہو پھر بھی منظم رہیں گے، اس لیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ یقین زندگی کو منظم کرتا ہے. تو اس کا تعلق بھی انسان کی ذات سے تھا. نماز سے بھی تہذیب نفس ہے، اللہ سے تقرب حاصل ہوتا ہے. اب کہا تو خود غرض نہ بننا کہ اپنے آپ کو سنوار لیا اور کافی ہے، نہیں، لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دینا. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا لوگوں کو. یہ مومن کی زندگی ہے. جس طرح کی زندگی ہم بسر کر رہے ہیں، ماضی میں ایسی زندگی بادشاہوں کی بھی نہیں تھی. میں نے قوم عاد کی بستیاں دیکھی ہیں، قوم سمود کی بستیاں میں نے دیکھی ہیں، اصحاب رس اور شہر مدین کا علاقہ میں نے ایک زمانے میں دیکھا ہے، اور ان کے بڑے بڑے لوگوں کے گھر دیکھے جو پہاڑوں کو کھود کے انہوں نے بنائے تھے. تو میں وہاں بھی ان دوستوں سے جو میرے ساتھ تھے، میں نے کہا کہ آج ہمارا جو رہائشی سٹائل ہے وہ ان سے بہتر ہے. وہ پہاڑوں کے اندر ہی تھوڑا سا ایک بیڈ نما چیز بنا لی، اور یہ اس زمانے کی ان کی عالی نسب رہائشیں تھیں. آج کے کھانے پینے، آج کی سواریاں، اور آج جو ہے وہ لوگوں کا آنا جانا اور زندگی کی عیش، لیکن سویر سے لے کر شام تک
اللہ کی ناشکری زبان کے اوپر ہے. شکر سیکھو, اللہ کا شکر کرو. شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں, ناشکری سے بے برکتی ہوتی ہے. ناشکری سے رزق چھین بھی لیا جاتا ہے اور بے برکتی بھی ہوتی ہے. رزق ہونے کے باوجود بھی برکت نہیں ہوتی. رزق کی کثرت کوئی چیز نہیں ہے, رزق کی برکت کچھ چیز ہے. تھوڑا ہو لیکن اس میں اللہ برکت ڈال دے, وہ کفایت کرے, وہ ضرورت کو پورا کرے, وہ صحت افزا ہو, وہ بدن کی فربہی کا, بدن کی صحت کا سبب بنے. لیکن رزق کی فراوانی ہو لیکن برکت والا نہ ہو تو وہ رزق, وہ مال, وہ دولت وبال بن جاتا ہے. اس لیے اللہ سے رزق مبارک مانگا کرو. میں تو جب بھی دعا مانگتا ہوں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں, اللہ رزق حلال, رزق وسیع, رزق سہل, رزق مبارک اور رزق فراوان عطا کر دے, جو سہولت سے مل جائے. ہماری زندگی کا مقصد صبح سے لے کر شام تک روٹی روزی کمانا ہی نہیں ہے. زندگی کے مختلف حصے ہیں, ہم نے اللہ کو راضی کرنا پہلی ترجیح ہے. اس کے حکام کے مطابق زندگی گزارنی ہے, یہ ہماری ترجیح ہے. اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی اطاعت کے دائرے میں رہنا ہے. ہم نے رشتوں کا خیال کرنا ہے, ہم نے لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے کوشش کرنی ہے, ہم نے اپنے نفس کا حق دینا ہے. پھر ہم نے اپنی ضرورت جو جڑی ہوئی ہے ہمارے ساتھ, پیٹ کی ضرورت ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے کچھ مزدوری بھی کرنی ہے, کچھ کام بھی کرنا ہے. وہ کوئی دفتر کی مزدوری ہو, وہ آپ دکان پہ مزدوری کر رہے ہو, کاشتکاری کر رہے ہو, تجارت کر رہے ہو, جو بھی کر رہے ہو, جو آپ کو میسر وسائل ہیں اس کے مطابق. لیکن ہم پیدا اس لیے نہیں ہوئے کہ ہم جو ہے وہ پیسے ہی کمانے کی مشین ہو. آج ہمارا مسئلہ ہو گیا سویر سے لے کر شام تک یہی کام ہے, اور لوگوں نے اپنی زندگیاں لگا دی ہیں پیسے کمانے ہیں. بچہ جوان ہوتا ہے تو پیسے کمانے لگتا ہے, اس نے گھر بنانا ہے, اس نے یہ بنانا ہے. ہم تو جو رب کا خاص وقت ہے نماز, اس میں بھی سوچ رہے ہوتے ہیں دکان پر گاہک نہ کھڑا ہو. تو پھر اس نماز میں کیا نور آئے گا؟ جس نماز میں کھڑے ہو کے ہم رب کے نہیں ہیں, رب کے سامنے کھڑے ہو کے بھی اس کے نہیں ہیں, تو دکان پہ اس کے کیسے ہوں گے؟ اسی لیے ہمارا معاشرہ مسلمان کہلانے کے باوجود اسلامی نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے سجدوں کے اندر بھی خیال غیر اللہ کے ہیں. سجدہ تو اقصی غایت التذلل والخشوع, سجدے میں تو سب کچھ ڈھیر کر دیتا ہے بندہ, پیشانی بھی رگڑتا ہے, ناک بھی رگڑتا ہے, اعضاء بھی زمین پہ رگڑتا ہے, اور کس طرح گر جاتا ہے, اور گر کے کیا کہتا ہے, سبحان ربی العالی, مالک یہ ہوں میں گرا پڑا اور تو ہے سب سے اعلیٰ. لیکن وہاں سجدے کے اندر بھی اگر دکان پہ کھڑا ہے, سجدے کے اندر بھی کاروبار پہ کھڑا ہے, سجدے کے اندر بھی ان چیزوں پہ کھڑا ہے, تو مجھے بتاؤ وہ کھڑا کہاں ہے؟ تو اپنی زندگی کو منظم ہمیں کرنا چاہیے. جو اللہ نے میسر کر رکھا ہے اس سے ہماری اگر ضرورت پوری ہوتی ہے تو اس پہ شکر بجا لانا چاہیے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس پر ایک بہت خوبصورت طریقہ ارشاد فرمایا, انظروا الی من هو اسفل منکم, فرمایا اپنے نیچے دیکھنے کی عادت پیدا کرو. جب نیچے دیکھو گے تو تمہیں تسلی ہو جائے گی کہ میرے مالک نے میرے اوپر بڑا کرم کیا ہے. اوپر دیکھنے لگ جاؤ گے, 2 کنال کے بنگلے میں بھی رہتے ہو تو آپ کو تنگ تنگ لگے گا. لیکن ہم دنیا میں اوپر دیکھتے ہیں اور دین میں نیچے دیکھتے ہیں. حالانکہ فرمایا گیا کہ دنیا میں اپنے نیچے دیکھو اور دین میں اپنے اوپر دیکھو. میں تو صرف 5 نمازیں پڑھتا ہوں یار, فلاں شخص تو تہجد بھی پڑھتا ہے, مجھے تو صرف اتنا نصیب ہے اور اس کے اعمال تو یہ ہیں. لیکن وہاں ہمارا انداز نظر کیا ہے, فلاں بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں گے. اچھا اگر وہ نہ بخشا گیا تو ہم نے اپنی بخشش کو اس سے جوڑ دیا. تو یہ ہمارا طرز زندگی ہے. ہم اوپر دیکھتے ہیں دنیا میں اور نیچے دیکھتے ہیں دین میں. ہمیں اوپر دیکھنا ہوگا دین میں اور نیچے دیکھنا ہوگا دنیا میں. فرمایا کہ اس کے حضور استغفار کرو, وہ آسمان سے بارشیں نازل کرے گا, تمہیں بیٹے بھی دے گا, تمہیں مال بھی دے گا, لہلہاتے باغ بھی ہوں گے, چلتی نہریں بھی ہوں گی, معیشت کا پہیہ چل جائے گا اگر تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے. تو آج ہم کہتے ہیں یہ ہو فلاں ماہر اور فلاں شخص ہو تو پھر ہماری معیشت بہتر ہو سکتی ہے. اللہ نے کہا استغفار کرنا سیکھ لو, میں تمہارے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دوں گا, رحمتوں کے در کشادہ کر دوں گا, پیچیدگیاں ختم ہو جائیں گی, مشکلیں آسان ہونے لگیں گی اگر تم اللہ سے ڈرنا سیکھ جو, اس کے حضور استغفار کرنا سیکھ دو. اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر نیچے سے عذاب نازل ہوگا. وَهُوَ الْقَادِرُ, وہ اس بات پہ قادر ہے, ان یبعث علیکم عذابا, کہ وہ تمہارے اوپر عذاب نازل کرے, تمہارے اوپر سے تمہارے نیچے سے. اللہ اکبر. اوپر کا عذاب کیا ہے کہ آسمان سے پتھر برسیں, نیچے کا عذاب کیا ہے زلزلے آئیں, یا پھر زمین فصل دینا چھوڑ دے, زمین بنجر ہو جائے, یہ نیچے کا عذاب ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران نااہل ہوں, اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولادیں نافرمان ہو جائیں.
یہ اوپر اور نیچے کا عذاب ہے جس میں تمہیں مبتلا کر دیا جاتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب تم اللہ کے حکموں کے نافرمان ہو جاؤ. جب چند لوگ اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں تو پھر ان چند لوگوں کو انفرادی اذیتوں میں اور مشکلات اور پیچیدگیوں میں مبتلا کیا جاتا ہے. لیکن جب کوئی قوم من حیث المجموع اللہ کے حکموں کو توڑتی ہے اور اس کے حکام سے روگردانی کرتی ہے تو پھر پوری قوم کو مشقتوں میں، اذیتوں میں، تکلیفوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. اس کا علاج کیا بتایا؟ استغفار. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی قوم سے کہا تمہیں مال بھی ملے گا، تمہیں دولت بھی ملے گی، تمہیں بیٹے بھی ملیں گے، سرسبز جو ہے وہ باغات بھی نصیب ہوں گے، ان کی شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی ہوں گی، چلتی ہوئی نہریں اور برستی ہوئی بارش، ساون کے نچڑتے ہوئے بادل اور ماحول کی خنکیاں اور خوبصورتیاں اور جمال اور لہلہاتے ہوئے سبزے، اور تمہارے اوپر ہر طرح کی عنایات برسیں گی اگر تم اللہ سے ڈرنا سیکھ جاؤ گے اور اللہ کے حضور استغفار کرنا سیکھ جاؤ گے. تمہیں خوشحال اور خوبصورت زندگی عطا کر دی جائے گی. اللہ اکبر. لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری معیشت تنگ کر دی جائے گی. استغفار کریں، تقوی کے خوگر ہو جائیں، شکر کرنے کی عادت ڈالیں. جو شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس طرح دوسروں کی پریشانیاں دور کریں، اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے گا. بانٹنے کا مزاج پیدا کریں. آپ کے پاس جو بھی ہے بانٹ دیں. علم ہے تو بانٹیں، خوشیاں ہیں تو بانٹیں. آپ کے پاس دولت ہے تو لوگوں کے دکھ اس دولت سے دور کرنے کی کوشش کریں. جب آپ بانٹنا شروع کر دیں گے تو آپ کا رب آپ کو عطا کرنا شروع کر دے گا. یہ بات ہو نہیں سکتی کہ انسان کی زندگی میں مشکل نہ ہو. جب انسان کو پیدا کیا گیا تھا، اس کا خمیر گویا گیا تھا، تو 39 دن تک اس کے خمیر پر مٹی جو گوندی گئی تھی انسان بنانے کے لیے، اس پر 39 دن دکھوں کی بارش ہوئی تھی اور ایک دن خوشیوں کا می برسا تھا. تو انسان کی زندگی میں خوشیاں اور غم اس تناسب سے ہیں. لقد خلقنا الانسان فی کبد. انسان کی زندگی مشقتوں کا مجموعہ ہے. حالات کی تلخیوں کے سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے. لیکن حالات مشکل ہو جائیں تو ان سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو سنیے قرآن کیا کہتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے، تقوی اختیار کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے لیے مخرج پیدا کر دیتا ہے. یعنی اس مصیبت سے نکلنے کے اللہ راستے دیتا ہے. یہ اس شخص کا مقصوم ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. اس پر مشکلات اس پہ بھی آتی ہیں، یہ نہیں کہ اس پہ مشکلات نہیں آتی. زندگی کی مشکلات کا وہ بھی شکار ہوتا ہے، لیکن جو ہی مشکلات آتی ہیں ان مشکلات سے نکلنے کا اللہ اسے راستہ بھی عطا کر دیتا ہے. اور دوسری بات، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. وہاں سے رزق دے دیتا ہے. بندہ تو یہ کہتا نا کہ مجھے یہاں سے ملے گا، یہاں سے، ایک بندے کی منصوبہ بندی ہے. لیکن جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوگا، خیال بھی نہیں ہوگا کہ یہ راستہ بھی حصول رزق کا ہو سکتا ہے. تو یہ میرے رب کا وعدہ ہے، میرے رب کے وعدے سچے ہیں. تو جب تم اللہ سے ڈرنے لگو گے تو یہ تخت و تاج، یہ دنیا کی عزتیں، یہ تمہارے قدموں میں ہوں گی. اس سے ڈرنے کا نتیجہ ہے جو تمہارا رب تمہیں عطا فرمائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہے، تو آپ نے کہا استغفار پڑھا کرو. ایک دوسرا شخص آیا کہ صاحب بارشیں نہیں ہوتی، فرمایا استغفار پڑھا کرو. تیسرا شخص حاضر خدمت ہوا اور کہا کہ ہمارے ہاں قحط کا عالم ہے، فرمایا کہ استغفار پڑھا کرو. تو کوئی پاس بیٹھا تھا، اس کے اٹھ کے جانے کے بعد کہا کہ مختلف لوگ مختلف سوال لے کر آئے اور آپ نے ایک ہی جواب دیا کہ استغفار پڑھا کرو. تو کہا میں نے اپنے طرف سے تھوڑا دیا، یہ تو میرے رب کا فرمان ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا سورہ نوح پڑھو. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب کے حضور استغفار کیا کرو. انہو کان غفارا. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جب تم استغفار کرو گے تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا. ایک تو فائدہ اس کا یہ ہوگا. وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. آسمان سے موسلادھار بارشیں بھی برسیں گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اور اللہ تمہیں استغفار کی برکت سے مالا مال بھی کر دے گا. وَبَنِينَ. اور تمہیں بیٹے بھی عطا کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تمہیں باغ بھی عطا کرے گا اور تمہیں چلتی ہوئی نہریں بھی عطا فرمائے گا. آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو اجتماعی استغفار کی ضرورت ہے. آپ کے دریاؤں کا پانی سوکھ گیا، استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو پانیوں سے مالا مال کر دے گا. بارشیں ہوں گی، قحط سالیاں دور ہوں گی، بے اولادوں کو استغفار سے اولاد نصیب ہوگی، اور معیشت کی بہتری جو ہے وہ استغفار کے ذریعے سے ہوتی ہے. تو یہ 5 چیزیں بیان فرمائیں تو استغفار سے خوشحال زندگی کا تصور ابھر